بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اوورسیز ویوز راحت راؤ۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ پروگرام جو ہے میں بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا مسلم امہ اور اسپیشلی مسلم ممالک کے سربراہان اور وہاں پر جو پارلیمنٹیرین لوگ ہیں، منسٹر ہیں، ان کا جو فلسطین میں فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے، اس پہ اتنا سٹرونگ، اتنا اچھا ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا کہ جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے ایک ریئیکشن، ایک کینیڈا کی یہ ایم پی ہے، فیڈرل ایم پی، اور اس کو پارلیمنٹ میں کیا کری، ذرا سنیں۔ This morning, Defense for Children International confirmed that more than 1,030 children in Gaza have been killed by Israeli forces since October 7th. That is one child, Mr. Speaker, every 16 minutes. That is one child every 16 minutes. And now we are reading reports that Hamas is stealing what little humanitarian aid is available for civilians. Let's be clear. Hamas is making all... آپ دیکھیں کہ یہ عورت آنسوؤں سے رو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں، ان بچوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو 7 اکتوبر سے لے کر اب تک ہر ایک 15 منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ 1030 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں جب تک میری یہ ویڈیو بنے گی اور لگے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا حصے میں فیلنگ ہوتی ہے درد کی۔ اور میں کوئی جج نہیں بنتا یا کسی کو، آپ ہر بندہ یہ سوچے کہ ہمیں مسلمانوں کی حالت پر، یا جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے آگے جا کے کیا کہا ہے کہ ہیومینٹی از ڈیڈ۔ میرا بیٹا جب 10 سال پہلے مجھے کہتا تھا کہ ڈیڈ ہیومینٹی از ڈیڈ، میں نے کہا یار یہ کیا بات کرتے ہو، اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب اس عورت نے آج کہا ہے کہ 50 سال پہلے مر گئی تھی ہیومینٹی، تو کیونکہ پچھلے 70 سال سے جو ہر روز شہید کیا جاتا ہے فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو، دنیا کے مختلف میانمار میں، سری لنکا میں، سیریا میں، اگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے نا تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کیسے کلمہ والے ہیں، کیسے ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ کو اپنے مسلمان بہن بھائی بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس پر آپ کو اگر دکھ نہیں ہوتا، اس پر اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے۔ میں ایک اور حدیث سنا کر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے آپ نے بتائے۔ جب مسلمان کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے، ضروری نہیں کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا، کسی پر بھی، انسان پر، جانور پر بھی ظلم ہوتا دیکھا ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اپنی طاقت سے روکے۔ اگر طاقت نہیں تو زبان سے اس پر احتجاج کرے، زبان سے اس کو کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے۔ میرا خیال آج ہماری اکثریت دل میں ہی برا جان رہی ہے جو کچھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اپنی فیس بک پر، اپنے سوشل میڈیا پر میرے خیال لوگ ڈر رہے ہیں یہ شیئر کرتے ہوئے کہ جو ظلم ہے اگر ہم کریں گے تو ہمیں کچھ نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو نہیں ڈرتے اس بات سے، کیونکہ موت تو ایک ہی دن آنی ہے، اور جب آنی ہے اسی وقت آنی، اس سے پہلے نہیں آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی۔ تو کل بھی احتجاج ہے 3 بجے،
یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کرنا۔ میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے، بہنوں سے، کہ وہ آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ یہ ایمان کا سیکنڈ درجہ ہے، چلو ہم سیکنڈ درجے میں تو آ جائیں۔ اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ جس طرح کی رویہ ہمارے حکمرانوں نے اپنایا ہے ہمارے مسلم امہ کے، اور اسپیشلی پاکستان سے تو بہت زیادہ دکھ اس لیے بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں تو لوگوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں دیا گیا، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا جو اظہار ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ کچھ لوگ نکلے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کم از کم ان ملکوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے جو رائے کا اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میری تمام سوشل میڈیا پر اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اپنے امت کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں، کہیں بھی آپ دنیا میں ہیں۔ یہ ہمارا ایک فرض عین ہے، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بڑا اچھا شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے پاس بہت فرشتے تھے، تو ایک دوسرے کا درد کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔